بسم الله الرحمن الرحيم نحمد ونصلي على رسول الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم أديه النصيحة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. عزیز محمود صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کچھ سنا دو، چند باتیں عرض کرنی ہے. یہ مرکز جگہ ہے، یہاں تو ہم خود استفادے حاضر ہوئے ہیں. حضرت بابرکت ہیں، اس وقت بڑی غنیمت ہستی ہے، ان کی قدردانی کرنا چاہیے. جتنا فیض اٹھا لو. آج کل جو بات عرض کر رہا ہوں، امت پہ عذاب کیوں آ رہا ہے؟ دو وجہوں سے. اخلاق درست نہیں، اخلاص نہیں. یہ دینی مراکز میں یہی سکھایا جاتا ہے. اخلاق بھی ٹھیک ہو، اخلاص بھی ہو. قوم میں تباہی آ جاتی ہے اگر اس کا اخلاص نہیں ہے اور اخلاق نہیں ہے. اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. یہ خانقاہ کے نظام میں تجویز کیا تھا، پڑھ کے تو آتے ہیں، علم تو حاصل کر لیا لیکن اس میں ضلع نہیں ہے. یہ خانقاہ میں ضلع پیدا کی جاتی ہے. ایک ہوتا ہے علم برا سند، ایک ہوتا ہے علم برا عمل. آج امت برا سند پہ جا رہی ہے. دین کا مقصد یہ تھا کہ خود عمل کریں گے. اس کی شاعت یہ ہے تبلیغ. جو اس کے اصول پہلے معلوم کرو، خود بھی عمل کرو، اس کے بعد اس کی اشاعت کرو. بیان بازی تو بہت ہوتی رہتی ہے. مقصد یہاں پر ہے مغفرت، اور اس کا موقوف ہے اطاعت سنت پر، اخلاص پر. علم دانی نہیں، علم داری چاہیے. آج امت اس سے غافل ہو رہی ہے. قریبات نے عرض کی تھی ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ ان میں سے یہ ہے کہ حرام لقمہ پیٹ میں جا رہا ہے. عادت اللہ یہ ہے کہ اگر تم حرام کوئی چیز گئی تو دعا قبول نہیں ہوگی. ایک تو وعدہ اللہ تعالیٰ کا ہے ادعونی استجب لکم، لیکن شارع اسلام نے پھر بتایا کون سی دعا قبول، کون سی رد. آج امت حرام خوری مبتلا ہو رہی ہے. دو لفظ ہیں، ایک ذبیحہ، ایک جھٹکا. ایک میں حلت ہے، ایک میں حرمت ہے. گوشت تو دونوں برابر ہیں. گوشت اس سے بسم اللہ پڑھا، صحیح ذبح کیا، حلت میں ہے. بسم اللہ نہیں پڑھا، پوری گردن کہہ دی، حرمت میں آ گیا. آج امت پورے حرام خور میں آ گئی اللہ ماشاء اللہ. وہ کیوں؟ جتنے پولٹری فارم ہیں، مرغی جو ذبح جہاں ہوتی ہے، بسم اللہ نہیں پڑھتے اور گردن کاٹ دیتے ہیں. ایسا گوشت حرام ہے. سب مفتی بیٹھے ہوئے یہاں پر. جس میں اللہ کا نام نہ لیا جائے اور صحیح ذبح نہیں، وہ گوشت ایک بوٹی پیٹ میں جائے، دعا قبول نہیں ہوگی. شادی بیاہ میں کس قدر قورمہ ہے، اس کا بریانی ہے، چکن روسٹڈ ہے، مرغے کے اقسام بہت ایک سے ایک اس کے اندر، لیکن ہے جھٹکا. وہ میں نے آنکھوں دیکھ لیا. ذبح صحیح نہیں کرتے، بس اسی لیے قوم پہ عذاب بھی آ رہا ہے. قوم کی دعا نہیں ہو سک رہی ہے. شادی بیاہ میں کونٹل سفر کرتے ہیں. کب ذبح کیا تم نے؟ اللہ سے ڈرو. جو چیز بیان کی تم ہم مومن ہو کہ حرام خوری کریں. شادی بیاہ میں جب بالکل گوشت مت کھاؤ. سبزی ہوتی ہے، اور چیزیں ہوتی ہیں، بڑے جانور ہوتے ہیں، اور کہاں تک تحقیق کرو گے؟ بہتر یہ حبت ہے آپ کیوں نہیں کھاتے؟ میرے مولوی منع کیا ہے. ایک وائس چینلر صاحب 3 سال ہے، غیر مسلم دعوت تھی ان کی، کہ یہ مسلمان ہیں، مرغ کھلاؤ ان کا اچھا سا. انہوں ظاہر ہے کہ سن چکے تھے بات. ان کا کہ میں تو بھائی میرے مولوی بنا کر رکھا ہے، میں سبزی کھاؤں گا. ایسے لوگ بھی ہیں. آج ہم لوگ بے دھڑک کھا رہے ہیں کھانا. حرام گوشت کھاؤ گے، اس کے لیے اچھے افعال نہیں سر درد ہو رہے ہیں. برائیوں پر قوم چلی آ رہی ہے. اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. کھانا پینا ہمارا جو ہے آج کل اکثر لوگ نوجوان بہت بہک گیا ہے، شراب نوشی پہ آ گیا ہے. قوم پہ عذاب اسی لیے آ رہا ہے. ہر ایک پریشان حال ہے کیا ہو گیا؟ یہ ہماری شامت اعمال ہے. میں نے اپنے احباب درج کیا، کبھی بھی حکومت کو برا مت کرنا، حاکم کو برا مت کرنا، چونکہ حکومت اللہ تعالیٰ نے دی ہے. تم نے شکایت کی، چھین کے دکھا دو. دعا کیوں نہیں کرتے؟
موسیٰ علیہ السلام دعا مانگی تھی، جو قوم پہ زیادہ ہو رہی تھی دعا مانگی موسیٰ علیہ السلام نے۔ ایسی ہمارے بھی ہے، ان حالات کے پیش نظر بجائے چرزبانی کرنے کے، بجائے تبصرہ کرنے کے، دعا میں لگو۔ اے اللہ ہم چاہتے ظالم کی حکومت بچا دیا، موزی نہ ہونے پائے، آپ انصاف والی حکومت دیجیے، کوئی سی بھی ہو، لیکن تبصرہ مت کرنا، یہ تو شکایت ہو جائے گی۔ حکومت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، تو مومن میں خرابی کیوں پیدا ہوئی؟ وہی حرام رزق اس کے پیٹ میں نہیں آ رہا ہے۔ حلال کی فکر کرو گے، اللہ تعالیٰ نے جو دیا اس پہ، آج امت سود خوری میں مبتلا ہو گئی، وہ مسلمان خاص طور سے اڑیسہ کے علاقے میں ہیں مسلمان، سود عام ہو رہا ہے۔ یہاں بھی اسی میں لون لیتے ہیں، اسے پہلے معلوم تو کر لو۔ اور حیرت کی بات ہے مسلمان ہو کے یہ جملہ استعمال کرتے ہیں، یہ کیا ملا پن ہے، کیسے ملانے لوگ ہیں؟ ایک تو خود واقف نہیں ہو تم اللہ کے بندے، اور ان پہ علماء تحقیق کا تو عذاب آ جائے گا۔ عالم نشانی سے گستاخی کے پنپا نہیں، وہ بہت ڈرنے کا مقام ہے۔ قوم پہ عذاب اسی لیے آ رہا ہے، قوم جو ہو بے حیائی پہ جا رہی ہے، وہ قوم ملعون ہے یہود و نصارہ، آج امت اسے بھی جا رہی ہے۔ مالک سے مانگو، اس سے رجوع کرو، یہ تو تمہیں مٹھی میں آ جائیں گے۔ بہت پیاری نصیحت کی مولانا علیم صاحب نور الرحمن قدوم نے، بہت جامع نصیحت ہے۔ فرمایا کہ جب بھی مانگنا خالق سے مانگنا، مخلوق مانگو ذلیل ہو جاؤ گے۔ اتنی پیاری نصیحت۔ آج کے عرب کے عجم دوسرے کو بھیک مانگتے ہیں، مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ، اللہ سے مانگو، دعا کرو۔ تو یہاں جو حضرات تشریف لاتے رہتے ہیں، یہ نیت کر کے چلو کہ میں حضرت کی زیارت کروں گا، کوئی بولے یا نہ بولے۔ دیکھو رات کی رانی ہوتی ہے، خوشبو پھیلاتی رہتی ہے، خاموش ہے، اگربتی خاموش رہتی ہے، لیکن پورے مسجد کو وہ کہتے معطر کر دیتی۔ ایک ذرا عطر ہو لگا لو، فضا میں خوشبو پھیل جائے گی۔ ایسے اللہ والے ہیں، ان کا دل غافل نہیں رہتا، یاد الہی میں رکھتے ہیں۔ تو مسلمان کی کیا شانتی؟ بندہ بننا۔ آج مسلمان باغی بن رہا ہے، فرائض چھوٹ رہے ہیں، سنتیں چھوٹ رہی ہیں، کاروبار میں وہی غیروں کا شعار استعمال کر رہے ہیں، لباس میں وہی ہے، شریعت سے بالکل پامال کر رہے ہیں، اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ ڈرو اللہ سے۔ ہر ملک جو ہے پریشان حال ہے، یہ کہ ہماری شامت ہے، ہم نے مالک کو ناراض کر دیا، اب روزے ختم ہو گئے، نماز ختم ہو گئی۔ جو فرائض جو ہے اہم چیز ہے نماز، کتنے لوگ آ رہے ہیں، یہ سوچنے بات ہے۔ یعنی تناسب کے لحاظ سے ہر مسجد ناکافی، چوگنا پوری عیدگاہ بن جائے، اگر صرف 50% مسلمان نماز پہ آ جائیں، سب مسجد ناکافی۔ اور کتنے ایک صف دو صف جمعے زیادہ ہو جاتے ہیں۔ یہ کیوں؟ اللہ تعالیٰ سے عشق میں نہیں پیدا کیا، یاد الہی میں غفلت ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کا نام کثرت سے لو۔ آج گالی گلوچ بکتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، چغلخوری کھاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، اور مسلمان کا گراف آگے جا رہا ہے۔ جتنے بے حیائی افعال ہیں مسلمان کا، اخبار میں دیکھو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ چوری میں، ڈکیتی میں، مکان میں قبضہ، دکان میں قبضہ، زمین پہ قبضہ، جھوٹی گواہی، مقدمہ بازی ہے مسلمان، وعدہ خلافی ہے مسلمان۔ اللہ سے ڈرتے نہیں تم، ڈرنے کا موقع بھائی آپ کا، اسی کا نام بیعت ہونا۔ ہم نے توبہ کی ہے ان کے ہاتھ پہ، مولانا رابع صاحب برکاتہ میں کتنے لوگ مجھ سے لے کے، ان کی کیا ہدایت ہے؟ ایک ہے صرف شریعت عمل کرو، گناہ کو چھوڑو، یہ ہے بیعت۔ بیعت ہونا مستحب واجب نہیں، اسلام واجب ہے بلکہ فرض ہے۔ ڈاکٹر سے دوستی بالکل ضروری نہیں، علاج ضروری ہوتا ہے۔ ڈاکٹر پاس جاتے ہیں، پورا حال بیان کرتے ہیں، نسخہ تجویز کراتے ہیں، علاج کا فائدہ ہوتا ہے، ایسی شیخ کیا جانا چاہیے۔ اطلاع حال کرو، ہم آپ سے بحث ہیں، میرے یہ حال دین میں گراوٹ آ رہی، کوئی ذکر نہیں کر رہے، دنیاوی لے دعا کر دی فیکٹری ہو جائے، لڑکی شادی، لڑکے کی شادی، لڑکا IAS میں آ جائے، MBBS میں آ جائے، ڈاکٹری انجینئرنگ میں آ جائے، اس کی دعا کرنا آتے ہیں۔
اور گندے اخلاق ہے کوئی توجہ نہیں ہے. یہ تو آخرت سودا ہے. یہاں پر ڈرو گے تو وہاں آرام سے رہو گے, یہاں نہیں ڈرو وہ پکڑے جاؤ گے. تلاوت نہیں کرتے ہم لوگ, قرآن پاک بوسیدہ ہو رہے ہیں, گھر دالو ادھر ہیں, اور کیوں کہیں دیکھے گئے ہم مسجد کے اندر. فرصت کو غنیمت سمجھو, مشغولی سے پہلے مسجد میں آ جاؤ, تلاوت کرو, اخلاق ٹھیک کر لو, اخلاص پیدا کرو. اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کونوا مع الصادقین. جہاں ڈرایا ہے اتقوا اللہ, وہاں کیسے ڈرو گے؟ کونوا مع الصادقین عمل کرو. یہاں ماشاءاللہ بہت جی خوش ہوا, نماز سنت موافق ہوئی, قرات سنت موافق ہوئی. اور سب سے بڑھیا چیز میں پسند اصل اس کا فوٹو علماء میں بہت پیچھے چلے گئے. جتنے بھی صحابہ کرام نام رضی اللہ تعالیٰ نہیں لگاتے, انہوں نے ماشاءاللہ پورا ادا کیا, کیونکہ اللہ نے ان کو لقب دیا ہے. وہ خطیب گستاخ کہلاتا ہے, جو صحابہ کے سامنے گستاخی کی اس نے, جس نے رضی اللہ تعالیٰ نہیں کہا. تربیت علم تو ہے, وہ یہ کہ عمل نہیں ہو رہا. شیخ یہی سکھاتے ہیں, نماز کا طریقہ سیکھو. کیسے؟ ماشاءاللہ بہت جی خوش ہوا. ہر صحابی کے نام رضی اللہ تعالیٰ نے کہنا چاہیے, محبت ہے. جیسے آپ کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں, ایسی ہر صحابی کے ساتھ. اس کے اللہ ماشاءاللہ بہت عام رواج ہو گیا, خطیب جو گستاخ کہلاتا ہے. جس مالک نے ان کو لقب دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, یہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو لقب دیا ہے, اور تم نام نہیں دیتے ان کا. بہت عمدہ نماز پڑھی ماشاءاللہ, دعا بھی ہو گئی قاعدے کے اندر. ایسی ہونا چاہیے. مصنوع صورتیں نادر ہو گئی ہیں جمعہ کے اندر. ایسے ہو تو جائے نماز, لیکن ایک بار اور دیکھنا چاہیے. موقع محل بھی دیکھ لو, بارش ہو رہی ہے, گرمی ہے, قصار مفصل پڑھ لو, کوئی حرج نہیں ہے. یہاں تہوار ہے وہاں قصار بھی ہے, اوساط پڑھ لو. مریض ہے اور کوئی لوگ جو ہے ان کے رعایت بھی کریں گے. امام جو ہے اسی ہونا بیدار ہونا چاہیے. موسم کیسا ہے, کوئی مریض تو نہیں ہے. انفرادی طور پر نماز چاہے جتنی لمبی پڑھو, دیر تک رکوع سجدہ کرو, اور جب امام بنو بہت معتدل ہونا چاہیے نماز کے اندر. انہیں میں سے یہ لوگ معمولی سمجھتے ہیں تسبیح فاطمہ کو, بہت اہم چیز ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ قرب کیسے پیدا ہو, ان کا ذکر کریں گے. نماز تو ہو گئی, فانتشروا فی الارض ہو گیا. مزید آپ سے تعلق ہے. اس کی مثال عرض کروں, بادشاہ جو وزیر ہوتے ہیں, جب بادشاہ دربار منعقد ہوتا ہے, سب لوگ بیٹھے رہتے ہیں. وقت ہوا بادشاہ کے جا سکتے ہیں آپ لوگ, عوام نہ چلی جاتی ہے, وزیر بیٹھے رہتے ہیں. کچھ دیر بیٹھے پھر اجازت ہو چکی. یہ کہنے مجھ سے آپ سے تعلق ہے, مجھے آپ سے محبت ہے, ابھی آپ تشریف فرما میں بھی بیٹھوں گا. یہ ہے تسبیح فاطمہ. نماز کے بعد استغفار 3 مرتبہ, آیت الکرسی, اخلاص فلق ناس, اور 33 بار سبحان اللہ, 33 بار الحمدللہ, 34 اللہ اکبر. یہ محبت کہتے ہیں اس کو. فرض وغیرہ تو ہو گیا, مزید تعلق کیسے ہو؟ اللہ مجھے آپ سے عشق ہے, میں آپ کا نام لیتا ہوں, آپ کی بڑائی بیان کرتا ہوں, آپ کی تعریف کرتا ہوں, آپ کے پاکی بیان کرتا ہوں. یہ ہے تسبیح فاطمہ. یہ ہے خانقاہی نظام. یہ شیخ کہتا ہے کہ مستحبات پہ عمل کرو گے, سنت اعلیٰ درجے کی ہوگی. سنت پہ عمل ہو گیا, فرض اعلیٰ درجے کا ہوگا. آج امت نہ تو سنت سے غافل بالکل ہے, سنت مطابق داخلہ نہیں ہوتا. انہیں ایک سنت عرض کر دوں, یہ آج بے حیائی کے کہتے ہیں گھر میں داخل ہونا بغیر سلام کے. 3 سنتیں ہیں داخلے کی مکان کے اندر, لیکن باہر سے ہو, دروازہ بند ہے, باہر سے ہو. نمبر 1 سلام, پورا سلام. نمبر 2 نام. نمبر 3 اجازت. یہ طریقہ سنت ہے. یہ 2 مثالیں عرض کر دوں. سیدنا فاروق رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے, آپ نے سلام کیا, نام ظاہر کیا, اجازت چاہیے, نہیں ملی اجازت. 1 بار 2 بار, تیسری بار آ جاؤ. یہ بھی تعلیم ہوتی ہے. ایک صحابی محبت میں آ کے اندر داخل ہو گئے, آپ نے فرمایا باہر لے جاؤ, ان کو سکھاؤ. ایسے نہیں داخلہ نہیں ہوتے. اب اسی تشریح میں نے عرض کی, سلام میں 3 چیزیں ہیں. ایک تو اللہ تعالیٰ صفاتی نام ہے, سلام تم سلامت رہو, عافیت رہو. 2 جملے دعائیہ کلمات ہیں, ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو ورحمۃ اللہ میں 2 مشترک ہیں, مومن اور ملائکہ.
اور وبرکاتہ میں صرف مومن ہے، وہ تو خود ہی بابرکت ہے. کس نے مجھ کو دعا دی؟ 3 زید نے اندر آ جاؤ. یہ ہے ہمارے یہاں چھوٹے چھوٹے 4 سال 5 سال بچے ہیں، پوتے پوتا نواسی نواسیہ، باہر سے پورا پہلے سلام پھر نام پھر اجازت. یہ سنت کی اشاعت کرو، کیونکہ آپ نے تو فرمایا کہ امشو سلام، سلام پھیلاؤ. آج امت غافل ہے سلام سے، آداور سے وہ لکھنؤ انداز ہو گیا. سلام پورا دعا ہے بھائی، اس میں کیوں محروم کرتے ہو؟ سلام کرو. شریعت نے سکھایا آپس میں لو محبت کیسے پیدا ہو؟ سلام کرو. ایک تو یہ، دوسرے ایک نیا نسخہ ہے، چٹکلا ہے، بہت چھوٹا، بہت مجرب نسخہ ہی ہے. خطایا معاف ہوں گی، تلاوت بھی ہو جائے گی، درود بھی ہو جائے گا، خطا معاف ہو جائے گی. وہ پہلا یہ ہے، اور سب سنت ثابت ہے. 20 بار استغفار پڑھ لو، 10 بار درود شریف پڑھ لو، 10 بار قل اعوذ شریف پڑھ لو. استغفار بھی آ گیا، درود بھی، تلاوت ہوگی. ہر نماز کے بعد دعا مانگ چکے، فارغ ہو گئے، مسجد میں جہاں پر بھی دعا مانگ لو. اسی کو کہتے ہیں الدین یسر، دین آسان ہے. ایک صحابی ہیں سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے ان سے ارشاد فرمایا، اے ابو درداء، ان کلمات تم 4 بار پڑھ لو گے، جہنم آگ سے محفوظ ہو جاؤ گے. اتنی پیاری شفقت نبی کی ہے کہ میرا کوئی امتی جہنم میں نہ جائے. فرمایا یہ 4 ہے، 4 بار پڑھ لو گے تمہارا بدن جہنم محفوظ ہو جائے گا. اور 2 جملے اس کے اندر سب کو یاد ہو جائیں گے، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ ہے صرف آپ کی پختہ روایت اس کے اندر ہے، یہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اس میں نے کیا، ہر نماز کے بعد پڑھ لیا کرو. بالکل معاملہ صاف ہے. وقت پورا ہو گیا، پاک صاف ہو گیا دنیا سے. اتنا آسان نسخہ ہے. 20 بار استغفار، ویسے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر 4 مرتبہ ہر نماز کے بعد. اس کی بھی اشاعت کرنا چاہیے، اپنوں میں غیروں میں جو بھی ہو، مسلمان ہو بھائی یہ پڑھ لو. اب یہی پڑھتے رہو اور فرائض چھوڑ دو، یہ تو حماقت کی بات ہو گئی. ترغیب دی آپ نے. ایک شخص پریشان حال ہے، شریعت نے ہر چیز کے اصول بیان کیا. ہم لوگ تدبیر کرتے ہیں، ایسی شریعت نے ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی تشریف لائے، یا رسول اللہ میں بہت مفروق الحال ہوں، میں کچھ نہیں، میں دیتا ہوں، بس کیا کروں. آپ نے ارشاد فرمایا 3 عمل کر لو، تمہارا یہ جو پریشانی دور ہو جائے گی. اتنے پیارے شفقت نبی کی ہے. پہلا کام کرو، جب گھر میں داخل ہو سلام کرو. دوسرا کام ہے مجھ پہ درود شریف بھیجو، درود. تیسرا 1 بار سورہ اخلاص پڑھ لو. یہ بتا دیا. عرصے کے بعد وہ تشریف لائے آپ کی خدمت. رقص میں فرمایا کہ یا رسول اللہ میں آسودہ ہو گیا، پہلے لیتا تھا، میں دیتا ہوں. عمل تو کرو. دنیا میں بنا دی اللہ تعالیٰ کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. دین بھی ہے، دنیا بھی آ گئی. کون عمل کرتا ہے؟ گھر میں جاؤ، سلام کرو، درود شریف پڑھو اور قل اللہ 1 بار پڑھو. ان چیزوں سے اسی کا نام ہے الدین النصیحہ. چھوٹی چھوٹی نصیحت ہوتی ہے. تو آپ اپنے وقت کو ضائع مت کرو، یہاں کی قدردانی کرو. حضرت تشریف فرما ہے، ان سے استفادہ ہے. یہ خاموش ہیں، ان کی فضا میں ان کے انوارات ہیں، ان کی نفوس میں انوارات ہیں. یہ جو جگہ جہاں پر بیٹھے ہم لوگ ہیں، بڑی بابرکت جگہ ہے. ارشاد کتنی کودا جگہ ہے. اب پورے دنیا میں نام ہے رائے بریلی کا. اسی وجہ مولانا علی احمد صاحب کا نام ہے، سید صاحب کا نام ہے. انہوں نے دین میں خدمت کی. آج ہم ان کے وابستہ ہیں، دین سے دور چلے آ رہے ہیں. یہ کون سی عقل مندی. نماز کا اہتمام کرو، تلاوت کا اہتمام کرو، اپنے آپ گناہوں سے بچاؤ. یہ عمل کرو گے انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤ گے. دعا کرو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ تعالیٰ